کسی زمانے میں ایک شخص نے عیسائیت قبول کر لی اسلام چھوڑ کے، تو کچھ لوگ اس کو سمجھانے کے لیے علاقے بھر کے علماء جمع ہو کے گئے کہ یہ عجیب ماجرا ہے، تم نے اسلام چھوڑ دیا۔ اس نے کہا ایک دن سخت سردی تھی اور میں نماز پڑھنے لگا تو بے وضو ہی پڑھ لی، اور بڑا ڈرا کہ یہ بہت زیادتی کی میں نے، تو لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا نماز کی حالت میں کہ کہیں اللہ کا قہر نازل نہ ہو جائے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر ایک دن میرے پہ غسل واجب تھا اور میں نے اس حالت کے اندر نماز پڑھ لی، اور اس دن میں پھر ڈرا کہ یار زیادتی کی ہے تم نے، اللہ کا قہر آج ضرور نازل ہوگا، لیکن سلام پھرا، میں معمول کی زندگی گزارنے لگا۔ میں نے کہا اسلام تو دین ہی سچا نہیں ہے، میں اتنی توہین کی ہے، اتنی تذلیل کی ہے اس دین کی، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا، تو میں نے چھوڑ دیا اسلام کو۔ تو علماء نے کہا تو کہتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوا، اللہ نے تجھ سے دین چھین لیا، تجھ سے دین چھین لیا، تیرے پلے رہا کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کہا یہ بے حکم ہیں، نافرمان ہیں، جو اللہ کو بھلا دیں، اللہ کو فراموش کر دیں، یہ فاسق لوگ ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اہل جنت اور اہل دوزخ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ساری زندگی بدکاریوں میں گزارے اور ایک نیکوکار اللہ کی رضا کی سائے میں زندگی بسر کرے اور قیامت کے دن ایک جگہ کھڑے کر دیے جائیں، ایسے نہیں ہوگا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ فرماتا ہم ماننے والوں کو اور مجرموں کو کیا ایک جیسا کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ انصاف بھی کرے گا۔ ہاں، جس کو 33% نمبر دے کے پاس کیا جاتا ہے اس کی پوزیشن نہیں ہوتی، اس کو پاس ضرور کر دیا جاتا ہے، چلو اس کو سٹار لگا کے پاس کر دو، پوزیشن انہی کی ہوتی ہے جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، رت جگہ کاٹے ہوتے ہیں۔ تو کہا مجرم اور ماننے والے برابر نہیں ہوں گے، تو فرمایا کہ وہ بے حکمے ہیں جو اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اس کے احکام کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں۔ تو جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے جنت کے مزے لیں گے اور جہنم والے جہنم کی جلستی آگ میں ایک ذلت کی زندگی کاٹیں گے، موت بھی نہیں ہوگی وہاں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے میدان میں موت کو مینڈے کی شکل میں ظاہر کرے گا۔ کہتے ہیں جنت میں جا کے جنتیوں کے سینے میں ایک ہی خدشہ ہوگا، کھٹکا ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے اور یہ نعمتیں چھن نہ جائیں، اور جو جہنمی ہے ان کے سینے میں ایک ہی امید کا چراغ روشن ہوگا، کبھی موت آ گئی تو مر جائیں، جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل میں روایت میں آتا ہے کہ موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے، جہنمی جہنم سے گردنیں نکال کے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے افسردہ اور دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ صدمے سے مر جاتے۔ اب موت بھی نہیں ہے، جلو جہنم میں، اور یہ جنت والے فائز المراں، اصحاب الجنت هم الفائزون، یہ کامیاب اور بامراد۔ اللہ اہل جنت سے کہے گا کہ اردیتم، کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہو، ہمیں تو وہ ملا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دل میں خیال بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں، اور ایسی ایسی خواہشات جنم لیتی ہیں کہ انسان خود اپنے پہ ہنستا ہے، لیکن ایسی خواہشات جس کی اتباع میں چل پڑا، جس کی خواہش میں چل پڑا، تو یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ آرزو کا پیدا ہو جانا، حتیٰ کہ آرزو تو آرزو رہی، وسوسے کے پیدا ہو جانے پر بھی پکڑ نہیں ہے اگر اس کی اتباع نہ کی جائے۔ صحابہ نے حضور سے عرض کیا حضور ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم بیان کر دیں تو قتل کر دیے جائیں، اتنا غلیظ خیال باز کا انسان کے دل کی تختی پہ آتا ہے، دماغ کی سکرین پہ ابھرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو جھٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس طرح کا کوئی خیال آتا ہے تو بندہ اس کو جھٹکتا ہے، دور کرتا ہے، اور بندہ خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اور اس کی ایک حالت ہوتی ہے۔ تو اس حالت کا انہوں نے ذکر کیا کہ ہم تو پھر یہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ذالک صریح الایمان، یہ تمہارے واضح ایمان کی علامت ہے کہ اس وسوسے کے بعد جو تمہاری طبیعت میں بے چینی اور بیزاری پیدا ہوئی، اور اس کو دھکیلنے کے لیے، اس کو خیال سے ہٹانے کے لیے، اس کو تصورات سے دور کرنے کے لیے جو تم نے کوشش کی، یہ تمہارا ایمان تھا جو کھڑا ہوا۔
اور تم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے. تو خالی وسوسہ